اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 سے 45، 38 to 45۔ اس صفحے پر پہلی آیت میں جناب زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اولاد کے بارے میں۔ ہم یہ پڑھ چکے کہ جناب زکریا علیہ السلام نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے۔ اب یہیں پر جناب زکریا علیہ السلام کے گویا دل میں ایک امنگ اور تڑپ پیدا ہوئی۔ وہ کبھی رسن ہو چکے تھے، ایجڈ تھے، ان کی جو وائف تھیں وہ بھی اس قابل نہ تھیں کہ ان سے اولاد ہو سکے، بانجھ تھیں، اور یہاں پر انہوں نے دعا مانگی کہ وہ خدا جو گویا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ اس بڑھاپے کے اندر میری بیوی کو بانجھ ہونے کے باوجود اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ حبل من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ مجھے پاکیزہ اولاد، طیب اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ اس موقع پر پھر ملائکہ کی ندا کا ذکر ہے کہ ملائکہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دی جبکہ وہ محراب میں عبادت میں مصروف تھے، اور یہ کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی آپ کا بیٹا ہوگا، اور بیٹے کا نام بھی یہاں پر بتا دیا۔ آگے ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان کا نام خدا ہی کی طرف سے رکھا گیا تھا، جس سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ماضی میں بھی مثالیں رہی ہیں، جس کے بعد یہ کوئی نئی یا حیرت انگیز بات نہیں رہتی اگر ہم پڑھتے ہیں کہ پنجتن کا نام، پیغمبر کا نام خدا نے رکھا تھا، اور اس بات کی اطلاع دی تھی دل میں الہام کے ذریعے سے یا اعلان کے ذریعے سے، تو اس میں کوئی حیرت کی بات باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے ملائکہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کے کلمے کی۔ یہ کلمت من اللہ سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام، جن کو کہا گیا ورڈ آف گاڈ، کلمہ خدا، اس لیے کہ ایک الگ عام روٹین کے طریقہ کار سے ہٹ کر ان کی ولادت ہوئی، گویا کن فیکون کا نتیجہ تھے۔ کن ایک کلمہ ہے، کن یعنی ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ وہ سیدن، اور یحییٰ علیہ السلام کی اگلی صفت یہ ہوگی کہ وہ سید ہوں گے، یعنی سردار ہوں گے۔ حصوراً، شہوات سے، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو الگ رکھنے والے ہوں گے، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی کہا گیا کہ وہ شادی نہیں کریں گے۔ یہ ایکسیپشنز ہیں جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، جنہوں نے شادیاں نہیں کی، باقی انبیاء نے شادیاں کی، اور ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر ایک محدود رول بن سکتا ہے کسی نبی کا، مگر اوور آل ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء نے اپنی فیملی لائف گزاری ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ رہبانیت یا مناسٹسزم یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ شادی کے ذریعے سے انسان اللہ سے دور نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ محدود وقت کے لیے شاید یہ کردار پیش کرنا ہو، لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہو سکتا کہ جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نافذ کر دیا جائے یا اسے قربت خدا کی دلیل بنایا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزید صفات میں کہ وہ نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے، یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ جناب زکریا علیہ السلام اس بشارت کو سننے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، لڑکا کیسے ہوگا، جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری جو وائف ہیں، بیوی ہیں، وہ بھی بانجھ ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ کرے گا، جو چاہتا ہے وہ اللہ انجام دیتا ہے۔ یہ معجزہ ظاہر ہوگا اسباب طبعی کے عنوان سے نہیں، بلکہ ایک عام آؤٹ آف دا باکس، آؤٹ آف دا وے جا کر یہ چیز ظاہر ہونے والی ہے۔ تو اب جناب زکریا علیہ السلام نے ایک نشانی کا مطالبہ کیا، دعا مانگی کہ اے پروردگار کوئی نشانی میرے لیے قرار دے، جس سے یہ پتہ چل سکے گویا کہ بچہ جو ہے وہ کنسیو ہو چکا ہے، حمل ٹھہر چکا ہے۔ تو اس وقت پروردگار نے فرمایا کہ آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک گفتگو نہیں کریں گے، لوگوں سے بات نہیں کریں گے سوائے اشاروں میں، یعنی لوگوں سے اگر بات کرنا چاہیں گے تو زبان ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں اس وقت کیا کریں گے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، اور شام و سحر اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کے بے عیب ہونے کو بیان کریں۔ بہت خوبصورت تفسیر بعض مفسرین کی طرف سے ہیں کہ اس وقت پھر یہ ہوا
کہ جب کنسیو ہو گئی بیوی اور جناب زکریا سلام اللہ علیہ کی وائف جو ہیں وہ پریگننٹ ہو گئی، تو پھر 3 دن تک یہ کیفیت رہی کہ جناب زکریا اگر کسی سے بات کرنا چاہتے تو زبان ساتھ نہ دیتی اور وہ اشاروں ہی سے اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے، ہاں لیکن جیسے ہی ذکر خدا یا تسبیح پروردگار کرنا چاہتے تو زبان کھل جاتی۔ یہ خود معجزے کے اوپر ایک دلیل بنتی ہے کہ یہ بھی ایک آؤٹ آف دا وے ایک معاملہ تھا۔ اب یہاں سے ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور ان کے شرف اور ان کا جو مقام ہے وہ بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بھی آگے بحث بڑھتی ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو طہارت عطا کی ہے، طاہر رکھا ہے، پاکیزہ رکھا ہے، اور آپ کو عالمین کی عورتوں میں چن لیا ہے۔ یہ جو استفاء کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا، ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آل عمران کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر اس کا گویا ایک مصداق آ گیا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ اس کا ایک بہت اہم مصداق ہے۔ چن لیا یعنی ایک منصب عطا کیا، آپ کو پاکیزہ رکھا، یہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت پر دلیل بن گئی، اور پھر چن لیا عالمین کی عورتوں پر، یہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے اوپر اور افضلیت کے اوپر دلیل بن گئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ اے مریم، آپ اپنے رب کی اطاعت کریں اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی اس عمل کے اندر ان کی مائیت ہونی چاہیے، جس طرح سے اور لوگ رکوع کرتے ہیں اسی طرح سے آپ بھی رکوع کریں، اپنی عبادت میں اس کو بھی شامل رکھیں۔ اب ان آیتوں کے ذریعے سے جناب مریم کا انداز عبادت اور جناب مریم کا شرف ہمارے سامنے آتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی عمدہ ایک حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے 4 منتخب خواتین کا ذکر کیا کہ جن میں سے 2 کا تعلق ماضی سے ہے اور 2 کا تعلق اس امت سے ہے۔ جو ماضی کی خواتین ہیں ان میں جناب مریم اور جناب آسیہ فرعون کی بیوی، اور جو اس امت سے تعلق رکھتی ہیں ان میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ زہرا ان 4 میں بھی افضل ہیں۔ اسی لیے ایک اور حدیث کے اندر پیغمبر نے فرمایا کہ کانت مریم سیدتا نساء زمانہا، کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، یعنی عالمین کی عورتیں جو اس زمانے کے اندر تھیں ان کی سردار تھی۔ ثم ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، ہر زمانے کی خاتون، ہر مکان کی خاتون ان کے تحت سیادت ہے اور وہ ان کی سردار ہیں، اسی لیے الگ سے بھی جناب سیدہ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی کہا گیا کہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور عالمین کی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء العالمین بھی ان کو کہا گیا۔ یہاں سے پھر بحث آگے بڑھتی ہے آیت نمبر 44، جس میں پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس موقع پر موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے، پینس ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ یہ جو اس موقع پر فیصلہ ہو رہا تھا کہ بھئی زکریا علیہ السلام کا تو بالآخر فیصلہ ہوا کہ یہ کفالت کریں گے، اور یہ منصوبہ پروردگار تھا، اس لیے کہ پہلے ہم پڑھ چکے کفلھا زکریا کہ زکریا کو ان کا کفیل یا گارجین قرار دیا، مگر اسباب ظاہری کے تحت وہ انجام کیسے ہوا، یعنی اسی عمل پذیر کیسے ہوا، اس بات کا فیصلہ کیسے ہوا، جبکہ وہ لوگ جھگڑ رہے تھے کہ کون مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کرے گا۔ تو اس موقع پر جو بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ قلم ڈالے گا، قلم ڈالنے کا تذکرہ تو خود قرآن کے اندر بھی ہے، مگر جاری پانی کے اندر قلم ڈالے سب نے اور سب کے قلم بہہ گئے، اور آخر میں جناب زکریا سلام اللہ علیہ کا قلم رہ گیا۔ اس سے اس بات کا تعین ہوا کہ یہ جناب زکریا ہیں کہ جو ان کے کفیل قرار پائیں گے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایک ہوتا ہے منصوبہ پروردگار اور ایک ہوتا ہے اسباب ظاہری کے ذریعے سے اس کو سامنے لانا۔ یہ بعد میں بھی بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارے لیے کام آئے گا اگر ہم تاریخ کے بہت سے ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ جس میں اسباب خبر پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا، مگر پھر وہ چیز اسباب ظاہری کے تحت کس طرح سے سامنے آتی ہے اس کا ایک انالیسس دوسرا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ یہ وہی ہے جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، تو یہ پیغمبر اکرم پر وحی ہے، یعنی پیغمبر اکرم کا سورس نہ انجیل ہے نہ توریت، کہ جس کو اس زمانے کے اندر عیسائی علماء اور یہودی علماء اس طرح سے اپنے پاس رکھتے تھے کہ عوام کو تو ایکسیس ہی نہیں ہوتی تھی،
اور اسی طرح سے کوئی اور سورس بھی نہیں تھا. تو یہ پیغمبر اکرم کا جو سورس ہے یہ پروردگار عالم ہے، کہ خدا ہے معلم، کہ جو اپنے حبیب کو یہ تمام تر چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں ان کو علم دیتا ہے اور ان کو وحی کے ذریعے سے متوجہ کرتا ہے. تو اب یہاں پر تو یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو گئی. ایک اور چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی وہ ہے کہ جو نبیوں سے مخصوص ہے، اور ایک وحی وہ ہے کہ جو نبیوں کے علاوہ بھی نازل ہو سکتی ہے. فرشتوں کا جناب مریم سلام اللہ علیہ سے گفتگو کرنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے فضائل کا بیان اور ان سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتے پیغام اگر خدا کا لے کر آ جائیں اور نبی کے علاوہ بھی کسی کو مخاطب کریں تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. اسی قرآن کے اندر جناب مریم کا بھی اس طرح سے ذکر ہے اور مادر موسیٰ سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے، جو انشاءاللہ ہم سورہ قصص کے اندر پڑھیں گے. اب اس کے بعد آخری آیت جو اس صفحے پر رہ جاتی ہے اس کو ہم جلدی جلدی دیکھ لیں کہ جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس سے ہے، اس کے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ہے، عیسی ابن مریم. یہیں پر یہ بتا دیا گیا جب خوشخبری دی جا رہی تھی کہ یہ ماں کی طرف نسبت دی گئی کہ باپ نہیں ہوگا اس کا، ماں ہی اس کی واحد سرپرست ہوگی دنیا کے اندر اور باپ نہیں ہوگا. وجیہن فی الدنیا، اور وہ یقیناً دنیا میں بھی وجیح ہوگا، آبرودار ہوگا، اور آخرت میں بھی، اور من المقربین ہوگا، یعنی درگاہ الہی میں رسوخ رکھنے والوں میں شامل ہوگا. یہیں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 46 سے 53، 46 to 53. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مزید آگے بڑھتی ہے. پروردگار عالم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ مسیح وہ ہیں کہ جو لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی، اور جب وہ جوانی کی پکی عمر کو پہنچ جائیں گے، جوانی کی آخری حد جس کو عام طور پر ادھیڑ عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس وقت بھی گفتگو کریں گے. اور دونوں موقع پر گویا ان کی گفتگو کا انداز ایک سا ہوگا، جو ایک خاص بات بن جاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ گہوارے میں بھی انہوں نے اپنی ماں کی جناب مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی کی گواہی اس انداز سے دی تھی کہ اپنے بندہ خدا ہونے کا اعلان کیا تھا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی برہر دیا ہے. اور یہاں پر پروردگار عالم نے ان کے صالحین میں سے ہونے کا بھی ذکر کیا. تو اب جناب مریم سلام اللہ علیہ کا ریئیکشن کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ ابتداءً تعجب کا شکار ہوئی اور انہوں نے کہا قالت رب ان یکون لی ولد، کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. تو جو ایک پروسیس نیچرلی ہونا چاہیے تھا وہ تو ہوا نہیں ہے. تو اب یہاں پر چونکہ آؤٹ آف دا وے ایک میریکولس ایک برتھ ہونے والی تھی ایک معجزانہ انداز سے، اسی لیے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، کہ گویا کن فیکون، کہ پروردگار عالم اگر چاہے تو باقاعدہ ایک مرد کا جو بایولوجیکل رول ہونا چاہیے کسی انسان کے پیدا ہونے میں اس کو رکھے، اور اگر پروردگار چاہے تو اسے ہٹا کر فقط تنہا ایک خاتون سے، جیسے کہ اس کیس میں ہوا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ تنہا ان کی ماں قرار پائی اور کوئی باپ اس کے اندر انوالو نہیں ہوا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ اسی طرح سے پروردگار کی طرف سے پیغام یہ دیا گیا کہ اللہ اسی طریقے سے کرے گا، اور جس طرح سے اللہ چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے، خلق کر سکتا ہے. اور جب وہ فیصلہ کر لے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور پھر مزید جو اوصاف ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ان کو ڈسکس کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا. یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ جبکہ توریت اور انجیل کا الگ سے ذکر آیا ہے تو یہ کہا گیا کہ کتاب سے یہاں پر مراد دستور، باقاعدہ جو قانون الہی ہے اس کو سمجھانا، اور توریت اور انجیل کو الگ سے ان کی اہمیت کی وجہ سے بیان کیا گیا. اور یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی جانب، اور انہوں نے پھر بعد میں جو باتیں کہیں اس کا بھی ایک نمونہ ہمارے سامنے آ گیا جس سے ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، ان کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ان کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. کہ انہوں نے کہا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے
ایک مورت یعنی بناؤں گا پرندے کی، اور اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک معجزانہ شان ہے، ایک بالکل ہٹ کر، ایک روٹین سے ہٹ کر انداز ہے، مگر یہاں پر آپ غور کیجئے کہ اذن اللہ کا حوالہ آ رہا ہے، یہ اسی لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا شریک ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ یہ سارے کام میں جو کر رہا ہوں میں یہ اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں۔ یہ ایک ہوئی بات۔ دوسری چیز یہ کہ جو پیدائشی اندھے ہیں ان کو، اور جو کوڑی ہیں، جو برس کے داغوں کے جو مریض ہوتے ہیں لیپریسی کے، میں ان کو صحت دوں گا، انہیں اچھا کر دوں گا، شفا دوں گا، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اب یہ واپس ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کام ہے جو روٹین میں نہیں ہوتا، پھر واپس ہمیں نظر آتا ہے کہ اس بات کا حوالہ دیا گیا کہ باذن اللہ یہ کام بھی میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں اور کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم نے جمع کیا ہے، فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لے آؤ۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مزید آگے بڑھتی ہے اور ان کے اوصاف کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس تورات کی جو میرے آگے ہے۔ یعنی میں توریت کو ڈس اون نہیں کر رہا، میں توریت کو سیکنڈ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی تائید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس میں پھر وہی بات ہے کہ اصل توریت جو ہے اس کا خدا کی طرف سے نازل ہونا مسلم تھا، جو تحریف ہوئی ہے وہ بعد میں تحریف ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو توریت کے اندر تحریف ہوئی وہ اپنی جگہ، مگر اصل توریت ان پرنسپل خدا کا نازل کردہ کلام تھا اور خدا کی نازل کردہ کتاب تھی۔ مزید یہ ارشاد ہوا کہ لأحل لکم، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کروں، بعض الذی حرم علیکم، جو تمہارے لیے بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، بعض جانوروں کے گوشت، اسی طرح سے چربی، اسی طریقے سے بعض پرندے، بعض مچھلیاں، اور اسی طرح سے مثلا ہم جانتے ہیں کہ سیٹرڈے کی یا سنیچر کے دن کی جو پابندی تھی تو وہ پابندیاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ختم کر دی گئی۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، اعجاز معجزات لے کر، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غضب سے بچو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ یقیناً اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ یہ بالکل کیٹیگوریکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ کہ وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تو اسی کی عبادت تم سب کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ قرآن کا موقف آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی شخص ربوبیت کا دعوے دار ہے، خدا کے ساتھ شریک ہونے کا دعوے دار ہے یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعوے دار ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ ہر ایک کا رب ہے اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ فخر ہے اور بڑے اعلان کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر جب پیغام دیا تو ان کو بھی رسپانس میں اس طرح سے محسوس ہوا کہ اب یہ لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اسی کا ذکر اگلی آیت میں 52 میں کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کا احساس کیا کہ لگا کہ یہ اب انکار کرنے والے ہیں اور نقصان پہنچانے والے ہیں، تو فرمایا من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کون میرے مددگار ہیں۔ تو اس وقت حواریون نے کہا، حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، حواریین کو حواری کیوں کہا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ حور سے نکلا ہے اور حور سفیدی کو کہتے ہیں، اور یہ خلوص کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ مخلص تھے، خالص تھے، پائس تھے، پیور تھے، اور دوسروں کو بھی خالص رکھنا چاہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ انجیل میں اس حوالے سے جو کچھ آیا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا نحنو انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا کون مددگار ہے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اس تعلق کو بھی سمجھا کہ نبی خدا کی مدد گویا خدا کی مدد ہوتی ہے۔ خدا کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، لیکن خدا کے دین کی مدد، خدا کے نبی کی مدد
گویا خدا اسے اپنی مدد ہی سمجھتا ہے۔ حواریین نے مزید کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہیں، ہم خدا کی مرضی کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے تیرے رسول کا اتباع کیا، اب تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ شمار فرما، اسی فہرست کے اندر ہمیں درج کر ہمارا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو گواہی دینے والے ہیں۔ اب یہ جو گواہی دینے والے ہیں اس میں ہماری وہ آیت پھر رہنمائی کرتی ہے، من کل امت بشہید پیغا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہر امت میں سے بھی گواہ ہوگا اور پیغمبر اکرم کو ان سب کے اوپر گواہ بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ان گواہوں کے ساتھ ان کی معیت میں ہونا یہ ہمارے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ حواریین کے لیے اس کو کہا گیا، ان کی دعا یہی تھی کہ ان میں ان کو شمار کیا جائے۔ ضمناً بس آخری بات یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں یہ سارے کام کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ پرندے کے اندر پھونک مار کر اسے پرندہ بنا دینا اس مورت کو، اور اسی طرح سے کوڑی کو اور پیدائشی اندھے کو شفا دے دینا، یہ سب انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غیر معمولی کام جو معجزات کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں اگرچہ اذن خدا سے ہوتے ہیں مگر اسے نبی کی طرف منسوب کرنے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ مجاز کا باب بہت وسیع ہے اور اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ ضمناً علماء کرام نے اسی سے ولایت تکوینی کے اوپر بھی استدلال کیا ہے اور اشارہ کیا ہے، جس کی تفصیل اپنے مقام پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 سے 65، 54 to 62۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہی بات مزید آگے بڑھتی ہے۔ حواریین کا جو بیان تھا وہ پچھلے صفحے پر گزر چکا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ افراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کے حوالے سے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا، اپنی سازشیں کی، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی اور اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا ہو نہیں سکتا، وہ خیر الماکرین ہے۔ اب اس کے بعد جو ہوا اسے خلاصتاً اس طرح سے بیان کیا گیا کہ اللہ نے کہا اے عیسیٰ، میں آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوں اور آپ کو اپنی طرف بلند کر رہا ہوں۔ یہاں پر یہ دو لفظ استعمال ہوئے متوفی کا، جس کا ایک مطلب ہوتا ہے پورا کر دینا، اور اسی کی وجہ سے اس کا ضمنی مطلب لیا جاتا ہے وفات کا، کہ انتقال ہو جانا، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں متوفا، یعنی اس کی وفات ہو گئی، مگر اس کا یہی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے لے لینے کے، اور اس کے کسی عارضی موقع پر اگر کوئی مدت پوری ہو رہی ہو تو اسے بھی اس سے تعبیر کی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ایسا ہی معاملہ ہے، اور اس کی شرح خود اگلے لفظ کے اندر ہے کہ وہ رافعو کا الیہ، کہ میں آپ کو اپنی طرف بلند کر رہا ہوں، ورنہ ظاہر ہے کہ اس جملے کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہیں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں مگر پردہ غیبت میں ہیں، اور آخری زمانے میں حضرت امام زمانہ مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ان کی اتباع میں نماز بھی پڑھیں گے اور ان کا ساتھ بھی دیں گے، اور غیبت کا پردہ چاک ہوگا اور یہ بزرگان ظاہر ہوں گے۔ اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے اگلی بات کی وہ یہ کہ وہ مطہروں کا من الذین کفروا، کہ کافروں کے مقابلے میں تمہیں پاکیزگی عطا کرتا ہوں، یعنی ان کی چالوں سے تمہیں بچاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ جو اے عیسیٰ آپ کی اتباع کریں گے تو ان کو میں فوقیت دوں گا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا قیامت کے دن تک۔ یہیں پر ہمارے لیے دو تین چیزیں اور واضح ہو جاتی ہیں کہ پردہ غیبت میں اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کی اتباع قابل امکان ہے، ایسا نہیں کہ اسے ناممکن سمجھا جائے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہے کہ اگرچہ وہ پردہ غیبت میں ہے مگر اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ ان کی اتباع کرنے والے۔ اب جس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردہ غیبت میں جا رہے تھے تو اس موقع پر تو ظاہر ہے کہ کوئی نئی شریعت نہیں تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کردہ فرامین ہی اس وقت پوری طریقے سے انفورس تھے اور نافذ تھے شریعت کے حوالے سے بھی، مگر اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بشارتوں میں آخری رسول کی بھی بشارت ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں بشارت دے رہا ہوں خوشخبری اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے، جو سورہ صف میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔
تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار صحیح معنوں میں وہ قرار پائیں گے کہ جو بعد میں اس آخری رسول پر بھی ایمان لے آئیں، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام باتوں پر اتباع اور ان کو ماننے کا انہیں شرف حاصل ہو سکے۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے فوقیت کا اعلان کیا گیا ہے قیامت کے دن تک۔ ابتدا میں ظاہر ہے کہ وہ افراد جو اصطلاح میں عیسائی کہلاتے ہیں ان کا یہود کے مقابلے میں معاملہ تھا، اور اب اس کے بعد قیامت تک جو مسلمان ہوں گے یہ اسلام کا موقف ہے کہ وہی صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں تو پیچھے سے یہ جو بحث چلی آ رہی ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک معاملے کو لانا تھا اور ان کے حوالے سے جو عقائد ہیں ان کی درستگی مقصود تھی، اور نصارى نجران کے جو اعتراضات تھے ان کو سیٹسفائی کرنا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے اپنی قدرت کا بھی حوالہ دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا حوالہ دیا کہ جس طرح سے بڑھاپے کے اندر زکریا علیہ السلام کو اولاد ملی ہے تو یہ بھی ان یوزول ہے، اور پھر اس کے بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بغیر شوہر کے ان کے یہاں حمل ٹھہرتا ہے اور ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا منصب اور مرتبہ اور مقام ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ تو یہ بالکل واضح کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے، اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، میرکلس ان کی برتھ ہوئی ہے معجزانہ شان کے ساتھ، مگر بہرحال نہ وہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا کے ساتھ شریک ہیں۔ تو اب اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد میری ہی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا تمہارے اختلاف میں۔ وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان کے مقابلے میں وہ ہوں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، تو ان کا اجر انہیں پورا پورا مل جائے گا، اور اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا۔ اب اس کے بعد بحث جو ہے آگے بڑھتی ہے۔ اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ آیتیں ہیں اور ذکر حکیم ہے۔ اب اس کے بعد جو نصارى نجران کا جو اصرار تھا اس کا آنسر براہ راست یہاں پر دیا جاتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو خدا ہی کو ان کا باپ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بہت پیاری مثال دی گئی کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب ظاہر آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ، وہ خدا جو آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو تنہا ماں سے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اب یہ بہت ہی کنونسنگ آرگومنٹ ہے کہ ثم قال له کن فیکون، کہ وہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ مٹی سے مورت بنائی اور پھر اس کے اندر روح کو پھونک دیا اور کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر تو ماں کے ذریعے سے ایک ولادت ہو رہی ہے جس میں بایولوجیکلی باپ کا رول نہیں ہے۔ تو یہ اتنی مثالیں جس سے خدا کی قدرت کا اظہار مقصود تھا کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایکسٹریم مثال ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے سب کو متنبع کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جہاں امکان نہ بھی ہو اس کو بھی اس طرح سے مخاطب کیا جائے۔ اب جو آیت ہے وہ آیہ مباہلہ کہلاتی ہے۔ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب اب بھی کوئی بحث کرے، کٹ حجتی کرے تو ان سے کہہ دیجئے ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، بھائی تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، یعنی جیسے ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، تم اسے لے آؤ جیسے تم اپنا نفس سمجھتے ہو۔ پھر ہم کیا کریں؟ نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں۔ یہ جو نبتہل کا لفظ ہے اسی کی وجہ سے اس آیت کو آیہ مباہلہ کہا گیا۔ پھر ہم کریں گے کیا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے ان پر کہ جو جھوٹے ہوں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور یہ ایک یہ ہے کہ یار تم جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ تو اگر تم نہیں لڑنا چاہتے تو ہم بھی کوئی تلوار نکال کے خامخواہ خون ریزی نہیں کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی میدان روحانیت میں آ جاؤ، ہم بھی میدان روحانیت میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ نصارى نجران جو ہے انہوں نے ابتداءً مباہلے کے لیے، مباہلے کا مطلب گڑ گڑانا، خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرنا، اور بالآخر اس کی تشریح کہ ہم اللہ کی لعنت طلب کریں جھوٹوں پر۔ تو انہوں نے پہلے تو اس بات کو قبول کر لیا، مگر بعد میں جب پیغمبر اکرم پنجتن کو لے کر چلے، یعنی اس بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف شیعہ سنی کہیں پر بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ منہاج السنہ کے اندر ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ اس موقع پر پیغمبر اکرم لے کر چلے ہیں پنجتن کو، یعنی علی نفس کے طور پر، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نساءنا کے مصداق کے طور پر، اور حسن اور حسین ابناءنا کے مصداق کے طور پر علیہ السلام۔ تو یہ پیغمبر اکرم جب لے کر چلے ہیں تو پھر اس کے بعد ہر ایک لکھتے ہیں
کہ اس موقع پر جو مباہلہ کے اندر عیسائی آئے تھے انہوں نے کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. زمخشری نے کشاف کے اندر بھی یہ لکھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. پھر ہمارے سامنے آ گئی بات کہ مباہلے سے دستبردار ہوئے مگر اسلام قبول نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کئی مرتبہ انسان جاننے کے بعد بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اب یہاں پیغمبر اکرم کی پالیسی بھی سمجھیے کہ پیغمبر اکرم نے کوئی اصرار نہیں کیا کہ اب بھی یہ لوگ زبردستی مسلمان بن جائیں، حالانکہ اتنی تسدید ہو چکی تھی، مباہلے میں شکست انہوں نے خود قبول کر لی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور جزیہ دینا قبول کیا. پیغمبر اکرم نے فورسفلی انہیں مسلمان نہیں کیا. جو پیغمبر اکرم کی پالیسی نہیں تھی، یہ مدنی سورہ ہے، مدنی آیت ہے، مباہلے کا واقعہ مدنی ہے، 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 24 ذی الحجہ کو یہ مباہلہ پیش آیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر تک فورسفلی مسلمان بنانا یہ پیغمبر اکرم کا مزاج نہیں ہے. جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ تلوار وہاں کھینچی جاتی ہے جہاں پر سامنے سے تلوار کے ذریعے سے حملہ کیا گیا ہو، ورنہ اسلام تلوار چلانے کا خامخواہ حامی نہیں ہے. یہیں سے اہل بیت کی بہت بڑی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے کہ پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ ابنا انا، تو بیٹوں میں حضرت ابراہیم جو کہ پیغمبر اکرم کے صلبی بیٹے تھے جناب ماریہ قبطیہ کے ذریعے سے، مگر پیغمبر اکرم ان کو نہیں لے گئے. یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نبوت کے بیٹے تھے، یہ نبوت کے وارث تھے. اور پھر ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر اکرم علی کو لے کر گئے، مولا کو لے کر گئے علیہ السلام انفسنا کی منزل پر، اور نساء انا میں اگرچہ ازواج رسول موجود تھیں مگر اس کے باوجود پیغمبر اکرم ازواج رسول میں سے کسی کو لے کر نہیں گئے، اور لے کر گئے ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو. جس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، اور آیت تطہیر کی تشریح بھی ہو جاتی ہے کہ آیت تطہیر میں جو اہل بیت کہا گیا ان سے کون مراد ہو سکتے ہیں. یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا، سیاستہ کی بھی مختلف کتابوں میں آپ کو ملے گا، تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی ملے گا. من جملہ صحیح مسلم کے اندر، تفسیر طبری کے اندر، تفسیر غازی کے اندر، اور زمخشری ہے کشاف کے اندر، اور بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کی تفصیلات کو آپ تفسیر نمونہ کے اندر بھی حوالے ہی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کافی آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک آل عمران، آیت نمبر 63 سے 70، 63 سے 70. موبائلے والے واقعے کے بعد کی جو تفصیلات ہیں ان کو اس طرح سے کنکلوڈ کیا گیا کہ اگر ابھی بھی تم منہ پھیرتے ہو تو اللہ یقیناً مفسدین سے واقف ہے، جانتا ہے کہ فساد برپا کرنے والے کون ہیں. جو اگلی آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کامن ڈینومینیٹر یا مشترک جو ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے توحید کا، اس پر اتحاد کی دعوت دی کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب یعنی خاص طور پہ یہود اور نصارہ کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آ جاؤ ہم اور تم اس نقطے پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور اس کو پھر بیان بھی کیا گیا، اور وہ یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب یا ارباب اسی کی جمع ہے شمار نہ کریں. اب یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ توحید کی دعوت دی گئی، عبادت میں توحید اور شرک نہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم رب بھی قرار نہ دیں، اسی کی پھر وضاحت دوسری جگہ پر ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ حلال اور حرام میں اپنی مرضی چلائے، اپنے دل سے کسی بات کو حلال کر دے اور اپنے دل سے کسی بات کو حرام کر دے، تو اس کو بھی قرآن جو ہے وہ ربوبیت سے تعبیر کرتا ہے. مثلا دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی یہ آیت ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب مان لیا، یعنی مالک اور مختار سمجھ لیا. اس کی تشریح یہی آئی ہے جب کسی نے پوچھا بھی کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے تو ہم ان کو رب کہاں مانتے تھے، تو جواب میں یہی کہا گیا کہ ایسا نہیں تھا کہ یحلون لکم ویحرمون فتاخذون بقولہم، کہ وہ تمہارے لیے حلال اور حرام مقرر کرتے تھے تم ان کے قول پر عمل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے، تو جواب میں یہی فرمایا گیا کہ ہوا ذاکا، بس یہی وہ چیز ہے جسے قرآن میں اس طرح سے کہا گیا ہے
کہ حلال اور حرام مقرر کرنے کا حق کسی کے لیے نہیں ہے۔ فقہائے امت کو مجتہد کہا جاتا ہے، یعنی ان کا کام ہے حلال اور حرام معلوم کرنے کی کوشش کرنا اور دلائل سے پتہ لگانا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، نہ یہ کہ اپنے دل سے ان احکام کی تشکیل کرنا۔ تو یہاں پر یہ ایک باٹم لائن بیان کی گئی کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک بات بن سکتی ہے اگر تم اس پر قبول کر لو، اس کو ایکسپٹ کر لو، اور اگر پھر بھی تم منہ پھیرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اب یہیں سے پھر وہ بحث مسلم، یہودی، نصرانی اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا کیا کس سے تعلق بنتا ہے، وہ بات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت محترم شخصیت کے طور پر ایون مشرکین کے درمیان بھی مشہور تھے، یعنی مشرکین بھی مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑے احترام سے لیا کرتے تھے، اگرچہ وہ منحرف ہو چکے تھے، مگر یہ انحراف کسی نہ کسی شکل میں تو یہودیوں میں بھی تھا، نصرانیوں میں بھی تھا، مگر وہ بہرحال اہل کتاب شمار ہوتے تھے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہوئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنا شروع کر دیا، اور ایک نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، دوسرے نے کہا کہ ابراہیم جو تھے وہ عیسائی تھے۔ تو یہاں پر اب کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، جبکہ توریت اور انجیل بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ اب آج سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 4000 سال جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہو چکے ہیں، 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے ہیں، اس سے اور پیچھے 1000 سال چلے جائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک تقریباً یہ زمانے بنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں، تو جو پہلے گزر چکے ہیں وہ کسی ایسے مکتب سے کیوں وابستہ ہو سکتے ہیں کہ جو ایک فرد سے منسوب ہو اور وہ فرد بعد میں آنے والا ہو؟ مثلا یہودی ہے تو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا، تو اسی سے نسبت دی گئی، یا نصرانی تو نصارہ ہونا جو ہے وہ ایک محلے کے حوالے سے ہے، یا عیسائی یا مسیحی اگر کہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو خود بعد میں آنے والے ہیں۔ ہاں، لفظ مسلم وہ ہے کہ جو کسی فرد سے انتساب کو نہیں بتاتا، بلکہ اس نام کے اندر سر تسلیم خم کرنے کا مادہ موجود ہے کہ سبمٹ کرنا خدا کے ول کے سامنے۔ تو اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، یہودیوں کے پیشوا جناب موسیٰ علیہ السلام، خود موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو باقاعدہ اپنے آپ کو مسلمان کہا بھی تھا۔ ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی ذریت کے اندر بھی ایک گروہ مسلمین کا ذکر کیا تھا اور دعا مانگی تھی۔ تو اب یہاں پر جو بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیریوڈیکلی اگر تم یہودیت یا نصرانیت کے ساتھ ابراہیم کو جوڑنا چاہو تو ان کا زمانہ پہلے ہے، ان کا زمانہ بعد میں ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے گویا اگلی آیت کے اندر تھوڑا سا سافٹلی طنز بھی کیا کہ اب تک جو باتیں تم کرتے تھے اس میں تو کچھ تمہارے پاس علم تھا، اب وہ علم بھی جو تھا وہ کمپاؤنڈ اگنورنسی ہے، جہل مرکب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت پر گفتگو کرتے کرتے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دینا، اور اسی طریقے سے دوسرے معاملات۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے اس معاملے میں تو گویا تمہیں بالکل ہی علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صراحت کے ساتھ کہا گیا نہ ابراہیم یہودی تھے ولا نصرانین، اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ کانا حنیفاً مسلمہ، وہ کھڑے مسلمان تھے۔ حنیفاً یعنی کھڑے، بالکل بھی شرک کی آمیزش ان کے اندر نہیں تھی۔ وما کانا من المشرکین۔ اور ابراہیم سے اب قریب کون ہو سکتا ہے؟ جب نام جوڑنے سے کوئی قریب نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ کہ جو ان کا اتباع کرتا ہے۔ اور یہ نبی یعنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ جتنے قریب ہیں اتنا تو کوئی قریب نہیں ہو سکتا، اور وہ جو ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، مومنین کا ولی ہے۔ یعنی اب اگر آپ یہاں پر بھی نوٹ کریں کہ پروردگار عالم کا کوئی کاپی رائٹ کسی ایک طبقے کے پاس نہیں ہے۔ جو مومن بن جائے، اس علاقے کا ہو، اس علاقے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، جو مومن بن جائے وہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تصور کیا جائے گا۔ اب اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے باقاعدہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا دوست وہ ہے، یعنی اصول نہیں بدلے گا، اس آخری رسول کا بھی دوست وہ ہے جو خدا کی اطاعت کرے چاہے اس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اور پیغمبر کا دشمن وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرے چاہے انتہائی قریبی رشتہ دار ہو۔ اب اگر پیغمبر سے ایک قربت ہے تو اس قربت کا ایک احترام ہوگا، سیادت کا ایک احترام ہوگا، مگر خدا نہ کرے اگر کوئی ایمان ہی سے دور ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ رشتہ داری بھی فائدہ دینے والی نہیں، جس کی بہت ساری مثالیں تاریخ کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے،
یعنی تم نے حق کو قبول کر لیا، وہ خود حق کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم حق پر رہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، یعنی یہ اور زیادہ راستے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر آخری آیت جو صفحے کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے، اس میں پھر اہل کتاب کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، یعنی باوجود اس کے کہ تم اپنی کتاب کے اندر دیکھ بھی رہے ہو کہ اس آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں، اور پھر تم واپس اس کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود اس بات پر گواہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ معاملہ تم پر مخفی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں اس میں بھی اہل کتاب کو اسی طرح کی تنبیہ کی جا رہی ہے، مگر وہ اگلے صفحے پر بات آئے گی، آیت نمبر 71 سے انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر 71 سے 77، 71 سے 77۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے یہ پچھلی آیت سے مربوط ہے۔ گزشتہ صفحے پر آخری آیت ہم نے یہی پڑھی تھی کہ پروردگار اہل کتاب کو یعنی یہود اور نصارہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس پر گواہ بھی ہو، یعنی جانتے بوجھتے انکار کرتے ہو۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا کہ اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، مکس اپ کرتے ہو، آمیزش کرتے ہو۔ اور پھر تیسری چیز جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ تم کیوں حق کو چھپاتے ہو جبکہ تمہیں علم بھی ہے۔ یہ بارہا میں نے گزارش کی اور آپ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ مسئلہ جب انکار کا ہوتا ہے تو اس کی وجہ علم کا نہ ہونا نہیں ہوتا، جیسے ابلیس کا کیس ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہیں مگر اخلاقی گراوٹ ہے، کچھ اور مشکلات ہیں، خود سے باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انکار ہو رہا ہوتا ہے، کہیں تکبر ہوتا ہے، کہیں پر اپنی خواہشات اور اپنے انٹرسٹ خطرے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے کہ جبکہ تمہیں علم بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد جو عوام ہوتے ہیں وہ بیچارے انہی افراد کے کہے میں ہوتے ہیں، خاص طور پر اس زمانے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہاں پر تو کیس یہ تھا کہ کتابیں براہ راست عوام کی دسترس میں تھی بھی نہیں، زیادہ تر افراد انہی افراد کے بیان پر اکتفا کرتے تھے کہ جو علماء کے لباس میں موجود تھے۔ اب اگر عالم خوف خدا والا ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اس معاشرے میں نہیں ہو سکتی، لیکن وہی عالم اگر دنیا دار بن جائے اور شیطان کا پیروکار بن جائے تو پھر ظاہر ہے اس سے بڑی مصیبت بھی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے سامنے جب معاملہ مشتبہ ہو جائے گا، سسپیشیس ہو جائے گا، ڈاؤٹ فل ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ بیک فٹ پر چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ایسی ہی ایک سازش کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ آپ پریٹینڈ کرو، ایک طرح سے شو آف کرو، ایک سازش کہ جیسے تم ایمان لے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک گروہ ہے کہ جس کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ تم دن کے آغاز میں ایمان کا اعلان کر دو، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہو کہ ہم ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد انکار کر دو دن کے آخری حصے میں، یعنی ایک مختصر سے وقفے کے لیے، مختصر سے پیریڈ کے لیے تم اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ تو پھر انکار کیوں کرو؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، شاید وہ اس طریقے سے واپس آ جائیں اور اسلام کو ترک کر دیں۔ تو پرپز یہ تھا کہ ڈاؤٹ ذہن کے اندر آ جائے کہ بھئی یہ وہ افراد تھے جو خود آئے، انہوں نے اعلان بھی کیا ایمان کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم نے چیک کر لیا، قریب آ کر دیکھ لیا کہ یہ وہ رسول نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود تھا، لہٰذا ہم اب پلٹ رہے ہیں۔ تو ان کے پلٹنے کے نتیجے میں اور بھی بہت سارے افراد پلٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب ان لوگوں کا یہ کہنا ہمیں شک میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد مزید جو جملہ اگلا ہے وہ ایک طرح سے نصیحت ہے اسی گروہ کو جو سازش کو کنڈکٹ کرنے والا تھا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم خود امپریس ہو کر وہاں پر جاؤ اور جانے کے بعد امپریس ہو جاؤ اور ایز اے ریزلٹ نتیجے کے طور پر تم خود بھی مومن بن جاؤ۔ تو خبردار اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو تمہارا آبائی دین ہے، جو تمہارا پرانا دین ہے، یہودیت نصرانیت، اسی پر تمہیں باقی رہنا ہے۔ یہاں تک تو اس گروہ کی بات مکمل ہو گئی کہ جو اس سازش کو باقاعدہ عملی جامہ پہنا رہا تھا، پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کروا رہا تھا۔ اب اس کے بعد جواب شروع ہوتا ہے کہ قل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے ان الہدی ہدی اللہ، کہ اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یعنی اب یہ تو اخلاقی بیماریاں ہو گئی
کہ اپنے آپ کو ایگو میں رکھ کے اپنے خاندان اور اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر تو یہ دین کو استعمال کرنا ہوا. مگر یہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ حبیب ان سے کہیے اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. تو اب اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے جیسا کہ تم کو دیا گیا تھا. یعنی اب یہ بنی اسماعیل اور وہی بنی اسرائیل والا معاملہ کہ یہ تم نے کیوں سمجھ لیا کہ اب اگر کوئی نبی آئے گا تو بنی اسرائیل ہی میں سے آئے گا. جس طرح سے بنی اسرائیل میں سے کسی کو نبی بنایا اب بنی اسماعیل میں سے بنایا. تو یہ خدا کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی خدا کی چلے گی. تو اب ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس کہ جن کو خدا نے اب اس بات کے لیے منتخب کیا ہے اور جن کے لیے اعلان کیا ہے نبوت کا، تو وہ پھر خدا کی بارگاہ میں تمہارے سامنے حجت بھی کریں گے اور ان کی دلیل جو ہے بہت مضبوط ہوگی. یعنی تم یہ مت کہو کہ مثلا اگر کوئی بنی اسرائیل والا ہوگا وہی نبی ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور اسی کی بات خدا کی بارگاہ میں چلے گی. او یحاجوکم عند ربکم. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلسل جملہ قل سے چل رہا ہے اور آگے بھی ابھی چلے گا، یہ سارے کا سارا جواب ہے. اور یہی وہ قول ہے کہ جس کو حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے فصل الخطاب کے اندر قبول کیا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے اس حوالے سے اوپینینز تھوڑا سا ڈفر کرتے ہیں، مگر میں بات کو ہموار رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی خدا جسے چاہے نبوت عطا کر سکتا ہے. یوتی ہے من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں بھی اہل کتاب کے دو پولرائزیشن، جس کو آپ کہیں گے کہ بالکل ایکسٹریم کچھ اوپینینز جو بیہیویئر کے حوالے سے ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اہل کتاب میں کچھ وہ ہیں کہ جن کو اگر امانت کے طور پر ڈھیروں رقم دے دی جائے، روپیہ دے دیا جائے، سونا چاندی دے دیا جائے، جو ادی ہے الیک، تو وہ تمہاری طرف اسے پلٹا دیں گے. یعنی وہ ایماندار ہیں، آنےسٹ ہیں. ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر ایک دینار بھی امانت کے طور پر دے دیا جائے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ واپس نہیں پلٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم ان کے سر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ. تو فورسفلی نکلوا سکو تو نکلوا سکو، ورنہ تم نہیں نکلوا سکو گے. اب یہاں پر ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نمبر ایک کہ ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہے. یہاں پر پھر قرآن کا یہ انداز نظر آتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے تو وہ حتماً خائن بھی ہوگا، ڈس آنےسٹ بھی ہوگا. نہیں، ان میں آنےسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ڈس آنےسٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ ہر جگہ شرافت سے کام نہیں چلتا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے اپنا ہی حق لینے کے لیے ان کے اوپر پھر کھڑا رہنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اخلاقی گراوٹ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمیں یہ لوٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو غیر اہل کتاب ہیں ان کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں. کیوں نہیں؟ جو اپنے وعدے کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ صاحبان تقوی کو دوست رکھتا ہے. تو ضبط نفس کے ساتھ تقوی کو اختیار کرتے ہوئے، فکر نجات رکھتے ہوئے اگر کوئی دین کا انتخاب کرے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ پچھلا چونکہ ماضی اس کا یہودیت کا ہے، عیسائیت کا ہے یا ایون مشرک ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا. نہیں، بلکہ ایک معیار یہاں پر دے دیا گیا. آخری آیت جو یہاں پر اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو بیچ ڈالا اور قسموں کو بیچ ڈالا اور تھوڑی بہت قیمت وصول کر لی، جو بھی قیمت وہ وصول کریں گے وہ تھوڑی ہی ہوگی، ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، یعنی کوئی گفتگو نرمی والی ان سے نہیں ہوگی. باقی سزا کے طور پر، ڈانٹنے کے طور پر تو گفتگو ہو سکتی ہے. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نظر رحمت یعنی. ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں بری کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو جانتے بوجھ کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ آیت نمبر 77 مکمل ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.